بدتصدق کی حضرت سیدہ تمام حاضرین دی عبادت قبول فرمائے۔ قبلہ مولانا سید اشتیاق حیدر صاحب اللہ جوار اہل بیت عطا فرمائے۔ بانیان دے تمام مرحومینوں اللہ شفاعت حضرت سیدہ نصیب فرمائے۔ جتنے نمازی تشریف فرماؤ اللہ میں سمیت سبنوں موت تو پہلے توبہ دی توفیق ولی الامر والعصر دی تعجیل ظہورت مزید جلدی فرمائے۔ اللہ انہتنو سرکار دی بیعت دی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ موزی و بامت و مومنین و محفوظ فرمائے، متاثرین و شفا یاب فرمائے۔ ایک صلوات آمین دی قبولیت واسطے بآواز اللہ انتہائی قابل عزت محبان حضرت زہرا، یقیناً مجلس کا موضوع شہزادی کونینی ہے۔ قرآن مجید دی سب تو چھوٹی صورت، سب تو مختصر صورت جنہی صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ظاہراً تو قرآن دی سب تو چھوٹی آیت ہے، در حقیقت فضائل فاطمہ دا سمندر ہے۔ ایک دو حدیثاں صرف اس صورت دی عظمت واسطے، اس کے بعد موضوع گزارش کردہ جی کہ ظاہراً 3 آیات دے مشتمل صورت کتنی عظیم ہے۔ والے میرے اچھنے آقا والی خراسان زامن غریباں اور زامن زائر سرکار فرمیدن کہ جیڑا بندہ اپنی واجب اور نافلہ نمازن بخسرت سورت کوثر دے تلاوت کرے، میں ضمانت دینا خدا اس نو آب کوثر میں سراب کرسا۔ اتنی بڑی عظیم صورت ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ خواب وچ میرے نانے مصطفیٰ دی زیارت دا خواہش مند ہوئے تو سرکار فرمائے ہر رات سمجھ تو پہلے 100 دفعہ سورہ کوثر پڑھے۔ یہ مسلسل پڑھتا رہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے نانے دی زیارت نصیب۔ اتنی عظیم سورہ ہے۔ یہ سورت اللہ نے ایک دشمن مصطفیٰ دے تانے دے جواب وچ نازل فرمائی۔ جدو حضرت عبداللہ بن پاک مصطفیٰ مولد ایک بیٹا بھی آئی جناب صدف طہارت خدیجۃ الکبریٰ بچو، جس کا نام حضرت عبداللہ، تو وصال کر گئے جناب عبداللہ، دشمن بڑے خوشیاں منائیاں کہ ہون پاک پیغمبر دا دین والا مشن رک جائے گا، لہذا نظام نبوت بھی تھائی مک جائے گا، ازی پھر اپنے بتاں دے دوبارہ لوٹ جیسا۔ بس یہ جملہ آکھر دی دے رہی، یعنی اس نے پاک پیغمبر نو ابتر ہومن دا تانا دیتا، نعوذ باللہ مقتوع نسل ہومن دا تانا دیتا کہ دوالی تو ہون نسل بھی ختم ہو گئی، تو بڑا دل زخمی ہویا زہرا دے بابے دا۔ توجہ فرماسو تو بڑا لطف آسی، اللہ نے اپنے حبیب دے زخمی دل تے مرہم رکھے سورت کوثر نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا حبیب اس بدماش سے تانے تو گھبرا نہیں، اے آپ ابتر ہو سی، میں تینوں زہرا دی شکل وچ خیر کثیر عطا کر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، امام نعرہ حیدر، آباد و سلامت رجل فصل لربک وانحر، میرا حبیب اس شکرانے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے۔ ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم تشریف فرماؤ، اللہ اپنے حبیب نو قرآن مجید جیسی نعمت دیتی ہے، مگر یہ نہیں آکھیا ہے شکرانے نماز بھی پڑھ، قربانی بھی دے، رحمت للعالمین دا عہدہ عطا کیتا، خلق عظیم دا منصب عطا کیتا، لیکن بدلے نہ شکرانہ منگے نہ قربانی اور نماز منگی ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی آیت کبریٰ ہے حضرت زہرا، اللہ نے اپنے حبیب نو دیکھ کے فرمایا اور فاطمہ دیتی ہے یہ شکرانے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی عطا۔ فصل لربک وانحر، میرا حبیب
قربانی بھی دے، نماز بھی پڑھ. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جس بدماش نے تینوں ابتر رکھے وہ خود ابتر ہو سی، میرا حبیب کدی ابتر نہ ہو سی. ہوں ذرا خدا تھوڑا جہا دھیان مارو اس کائنات کہ اللہ سبب ساز بھی ہے، اللہ سبب سوز بھی ہے. یعنی سبب بڑھا بھی سکتے اور اپنے مخالف سے سبب بنا بھی سکتے. مطلب نئی بات کہنے جا رہی تو فرعون اور حضرت موسیٰ کا قصہ دیکھ لو. اگے دریا پیچھے فرعون، مالک اگے بھی موت پیچھے بھی موت. اور کیا کر فرمایا عصا دریا تے مار، دریا تے عصا مارے راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ گزر گئے، پیچھے فرعون بھی پہنچ گیا. وہ سمجھا راستہ تو ہے، میں بھی گزر جا سکتا. قرآن میں سارے فرعونی دریا میں داخل ہو گئے، اللہ نے تو میں پانی آپس میں ملا دیتا اور اللہ نے ثابت کر دیتا راستے نہیں بچاتے، راہ پر بچاتے. راستے بھی جان نہیں دیتے، راہبر و رہنما نہیں جاتے. تو اللہ اسباب ساز بھی ہے، اسباب سوز بھی. جس نے موسیٰ کے سبب نجات بنائے اسے نے فرعون نے اسباب خلق بنائے. تو ایک ساری گل کرنے کا یہ مقصد آئی کہ جس بدبخت نے میرے رسول نو ابتر دا تانا دیتا، اس کمینے دیتا پترا تاریخ اٹھا کے دیکھو 10 بیٹیاں دا باپ ہے، عمر آس دا پیو ہے، آس بن وائل اس کا نام ہے. ان بڑا مان ہے کہ میں دا پترا دا پیو آن دے میری بڑی نسل کثیر ہو سی. اس دے 10 بیٹے رسول دی ایک زہرا منڈی والے ذرا گروہ دا وزن کرے، اس دے 10 بیٹے میرے محمد دی ایک کوثر. لیکن جہان اچ نگاہ مارو جس دے 10 بیٹے ہم پوری کائنات جو دی نسل دا نشان نہیں لبدا، اور جس دی ایک زہرا ہے پوری کائنات خطہ کوئی نہیں جتھے اولاد نبی موجود نہ ہو. بیٹی عطا کی تھی کہ جس معاشرے بیٹیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں. بڑی غلیظ معاشرہ، سورہ جمعہ لفی ضلال مبین، گمراہی کی آخری سٹیج تے پہنچے ہوئے معاشرہ. بیٹی پیدا ہو بنے تو شرم تو سر جھک جاتا ہے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرسا ہے ایز اے میسنجر گزارش کر رہا کہ خدا نہ بیٹی پیدا ہونے تے کدی پریشان نہ کر، خوش ہو. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں لائق سمجھے کہ اپنی رحمت عطا کی. بیٹے پیدا ہونے تے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، بیٹیاں پیدا ہونے تے گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ محمد والے محمد دے جڑے غلام تشریف فرماؤ، سن تو فخر ہے اگر سارے گھر بیٹی ہوئے. تیرے میرے اٹھ میں امام فرمائے 10 پتران دے بدلے بھی آخرت اچ کوئی حصہ نہ ہو، لیکن 3 بیٹیاں دا باپ بن جا، رزق حلال دے وچوں نہ پرورش کر جا. میں امام ضمانت دینا اللہ تیرے وجود تے جہنم دی حرام کر دا. بیٹی پیدا ہون تے خوشی محسوس کر. کھیڑا غلط معاشرہ آگے. اور میرا خیال ہے تھوڑے علم میں بھی ایسے افراد ہو سن کہ انہاں بیچاریاں ماواں نوں اس جرم میں طلاق دیتی جا رہی ہے کہ ہماری 3-4 بیٹی ہیں جو پیدا ہو. خدا ہدایت دے ایسے لوگوں. کیا بیٹی بیٹا پیدا کرنا انسان دے اختیار ہے؟ اللہ نے 18 پارے اعلان کیتے کسی نو بیٹی دیواں تاں میں اللہ، کسی نو بیٹا دیواں تاں میں اللہ، اور کسی نو بالکل دیواں ہی نہیں تاں میں اللہ، کسی نو دیتے ہوئے واپس لے نہیں تاں میں اللہ. کون ہوتا ہے بندہ خدا دے نظام وچ مخل ہون والا؟ اس اللہ حد کر چھوڑیے. سبب ہوئے وہ تاں بھی دے سکتے، سبب نہ ہوئے وہ تاں بھی دے سکتے. اللہ صحت دا محتاج نہیں. 90 سال دے ابراہیم نو اسماعیل دے چھوڑے تا اس میں نیاز نہیں.
معذرت نہ بیٹی پیدا ہوئے تو خوشی مناؤ. جناب دے مزاج تے مشکل نہ گزرے تو میں بیٹی دے متعلق ایک دو حدیث گزارش کہ سارا معاشرہ پھر لوٹ رہے زمانہ جاہلیت دی طرف. بیٹی خدا دی ایسی رحمت ہے. نبی سلطان فرمایا میرے نزدیک البنت عندی، بیٹی میں محمد دے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے. فرمایا میری نظر میری پوری امت سب تو بہترین والدین وہ ہیں جنہاں دی پہلی اولاد بیٹی ہو. پھر اتنا بڑا سامان ہے بخشش ہے بیٹی. ایک سیکنڈ دھیان نہ نیدر سے بھی کیا ہے ویکھن نہ لگ رہتی ہے. پیغمبر نے اپنے ہاتھ دیا نا مسجد نبوی این انگلی بلند فرمائی. سارے اصحاب متوجہ آقا سے اشارے کی سمجھ نہیں آئی. فرمایا جو بندہ ترے رشتیاں دی پرورش کرے، ترے بیٹیاں، ترے خالہ، ترے پھوپھیاں، اگر انہاں دی پرورش خدا اس نے ذمہ لائی ہے تے خوش ہو کے انہاں دے رزق دا بندوبست کرے، حلال رزق وچوں انہاں دی تربیت دا، انہاں دے پالن دا بندوبست کرے. فرمایا جنت وچ میرے کٹھے او انہیں رسی جویں میرے ہاتھ دیاں دو انگلی کٹھے. اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ البنت رحمت والحسنت. نبی الاعظم فرمائے بیٹی رحمت بھی ہے. بیٹی بغیر کیتے ماں باپ نو جڑی اللہ نیکی عطا کر دے اس نیکی دا نام بیٹی ہے. اور بندے دی بخشش دا بہترین سامان بیٹی ہے. یعنی ایک بندہ ہے جس کو قرآن مندی بخشش دا اور ذریعہ بھی کھولے نظر آ رہا ہے. مزاج کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہوتا. ضروری ہے بھئی سارا معاشرہ عجیب محض کی طرف جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی میسج تو جانا چاہیے. مولا شاہ فرمائے اگر اتنا گناہگار ہوئے تیری بخشش دا کوئی سامان نہ ہو. تہذیب الاسلام 8ویں آقا کی حدیث ہے. گناہگار اتنے ہیں بخشش دا کوئی ذریعہ نہیں. سرکار فرمائے اللہ نے اگر بیٹیاں عطا کی ہیں تو ہر شام گھر پہنچے گا. دنیا کے کاروبار مزدوریاں تو فارغ ہو کے گھر پہنچے گا. مغربین پڑھ کے دسترخوان بچھایا گا. دسترخوان دے سامنے اپنی بیٹیاں بہائیاں کر انہاں دے سامنے آپ ہے کہ کھانا کھا خدا زندگی میں گناہ معاف کر دے. اتنا مقام ہے دین اسلام میں بیٹی. خدا نہ بیٹی دے پیدا ہون تے خوشی محسوس کرو کہ اللہ رب العزت تینوں لائق سمجھے کہ تیرے گھر اپنی رحمت بھیجی ہے. پھر بیٹی آوے تو اس نے نام رکھنے جو بھی آج دی مجلس معذرت نال میرا دل ہے اسے تے ہو جائے. سینڈ باغ دے فضائل تا اتنے بندہ عشرے پڑھتا رہے تو نہیں ختم ہوتا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی بی بی دا میسج مسلمانہ تک مومنہ تک ضرور پہنچنا چاہیے. اولاد پیدا ہوئے نا جی تو والدین کی گردن دے پہلا حق جڑا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کا نام اچھا رکھو. پھر نام جدت ویکھ کے نہ رکھو کہ ایسا نام رکھا جڑا پورے محلے کسی کا نہ ہو. یہ کہڑا اسلام ہے؟ اسماء مبارکہ اہل بیت دے نام تے اپنی نسل دے نام رکھو. مولا ارشاد فرماتے ہیں جس بچے کا نام والدین نے اہل بیت دے نام تے رکھیا قیامت دے دن یہ نام رکھنا بھی وہ دے گناہوں دا کفارہ ہوگا. صرف نام رکھنا. ترے نام بھی اہل بیت نے بڑی سختی نال تاکید فرمائی. یار اسی کیسے شیعہ ہیں اگر آل محمد کی مرضی کا بچے کا نام ہی نہیں رکھ سکتے. اگر سانو اتنی نہیں توفیق پھر کیسی محبت ہے دعوے. ترے نام دی اہل بیت نے سخت تاکید فرمائی. ایک نام ہے محمد، دوسرا نام ہے علی، بیٹی ہوئے تو نام ہے فاطمہ. حضرت فرماتے ہیں نام محمد جڑا بندہ جان بوجھ کے نہیں رکھتا. 4 بیٹیاں دا باپ سمرات الحیات مولا دی حدیث ہے 3 بیٹیاں دا باپ 4 بیٹیاں دا باپ اگر 4 پتراں دے وچوں ایک پتر دا نام محمد نہ رکھے اس بندے میرے حق تے ظلم کیتا. امتی میرا ہوئے تو میرے نام کو فراموش کر دے. 4 بیٹیاں جو ایک دا نام حتماً محمد رکھنا چاہیے. اور پھر فرمائے نام محمد
صادق کو کاظم رکھنے مولا فرماتے ہیں 1 ہفتے تک مستحب ہے اپنے بچے نو نام محمد نال یاد کیتا تاکہ وہ وجود دے ہوتے میرے نانا دے نام دی برکات شامل ہو. کیسے کیسے اہل بیت نے نسخے بیان فرمائے. آؤ دنیا دے پیراں دے بویاں تو تھک پے ہو تو آل محمد دے در تے آؤ. معصوم فرمائے اگر تیری بیٹیاں ہو رہی ہیں بیٹا نہیں ہو رہا اولاد نرینہ نہیں ہے دنیا دے متھے مار مار تھک بھی ہیں. سرکار صادق دے نسخے تے عمل کر. میرے مولا فرماتے ہیں جی بیٹی آخری پیدا ہوئی ہے اس کا نام مریم رکھ دے تے جیڑا ہلے پیدا ہی نہیں ہویا نیت کر میں اس کا نام محمد رکھسا. اللہ تقدیرہ بدل کے بھی اولاد نرینہ عطا کرو. ہے پھر ایک بہت بڑی پیاری حدیث جڑی اج دی مجلس سین دے وسیلے نال تانوں تحفہ پیش کر رہے ہیں اور اس تحفے نو وصول کریا. آقا علیہ السلام فرمایا لا يدخل الفقر بیتا فیہ محمد من الرجال و فاطمہ من النساء. فرمایا جڑے گھر دے وچ مرد وچ نام محمد دا مرد ہوئے مستورات وچ نام فاطمہ دی کوئی بی بی ہوئے اللہ اس گھر وچ غربت داخل نہیں کرتا. جب پوری منڈی اس محلے دے وچ اتنے نام ہیں تے میں وہ نہ رکھ. اس جدت نے سارے کو سیرت اہل بیت کھولی ہے. جدت دا سوال نہیں قبر سیرت دا سوال ہے. ایسا نام رکھ ہن کیڑی جدت دے 2 نام پچھاڑن تو بندے گھبرا جاندے. میرے سالار شہیدہ مولا کریم کربلا مولا ارشاد فرمایا اللہ اگر میں حسین نو 100 بیٹی دیندا تو میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. اگر میرے 100 بیٹے ہوں گے تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ دیو بابا. بات ذہن منور کر رہی بھائی. 100 بیٹا تو نام علی 100 بیٹی تو نام فاطمہ. اللہ اکبر. اور دربار یزید پلید میرے آقا سید و ساجدین کو اس بدماش نے جس ویلے نام پوچھے مولا دے الفاظ دی چشنی لکھے اس پوچھے ابھی آج جوان کون ہے؟ مولا نے فرمایا انا علی ابن الحسین. میں علی ہوں. یعنی ایسا نام رکھو نا دنیا دے کسے مقام تے وہ نام دسنا پڑے دسن دو بعد فخر ہوئے شرمندگی نہ ہو. ایسے اولاد دے پیارے نام رکھو. بلکہ ماحول اچھا بن گیا تو میں ڈھیر ساری تقریر ایک جملے بند کر دینا. نسل کا اتنا پیارا نام رکھو اتنا اچھا نام رکھو آل محمد کی سیرت کے مطابق نام رکھو. کل سکول کالج یونیورسٹی تیری میری بیٹی یا بیٹے کو کوئی بندہ نام پوچھے تو نام دسن کے بعد پھر فکر دسن کی ضرورت نہ. دسن کے بعد پھر مذہب دسن کی لوڑ نہ پڑے. سارا کس فکر نال تعلق ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت 5 نعرے 5 تری 1.25 لاکھ نعرہ توجہ جناب. امام علیہ السلام نے اس نام دسن میں کتنا لطف ہے.
اس کو مزید اگے لطف ہے، فرمایا انا علی ابن الحسین، تو نام پوچھے میں علی ہوں، حسین دا بیٹا۔ پھر اس بدماش نے آکے نام علی دا حسین دا بیٹا تو ایک کربلا ماریا گیا، فرمایا ہاں وہ بھی علی ہے، فرمایا میں بھی علی، وہ بھی علی، اور سن اس کو چھوٹا بھی علی ہے۔ ہن بول پیا ہو سکے تو مطلب ہے تیرے باب حسین نو اپنے باب علی دے نام نال اتنی محبت ہے کہ ہر بیٹے دا نام علی رکھیا۔ میرے امام فرمایا بدبخت تیرے باپ کی خواہش ہے کہ نام علی مٹ جائے، میرے باپ کی خواہش ہے نام علی قیامت تک زندہ رہ جائے، اس واسطے ہر بیٹے کا نام علی رکھے۔ ایسے پاکیزہ نام رکھو کہ نام رکھنا بھی باعث ثواب ہوئے۔ اللہ اکبر، پیارے نام رکھو۔ نام علی بڑا پیارا ہے، نام محمد بڑا پیارا ہے، نام فاطمہ بڑا پیارا ہے، اور اتنا نام فاطمہ محبوب ہے اہل بیت کے گھر وچ۔ اللہ اکبر، امام سید الساجدین کو لے کے امام رضا علیہ السلام، ہر امام دی بیٹی دا نام فاطمہ ہے۔ اور پھر جڑی میں بات فخر محسوس ہونا نہیں، اتنا مقام ہے نا فاطمہ نام با، صرف اس میں فاطمہ، پتہ نہیں وجود فاطمہ دا کتنا احترام ہے۔ اے جڑے مولا مستحبات سے نا بھی مسافر جڑے سفر کریں دے نا تو مسافر واسطے کڑی چیزاں مستحب ہے، انہاں وچ ایک شے بھی ہے کہ جدوں مسافر وطن تے بلے گھر بلے تو ہاتھ وچ کوئی نہ کوئی شے بچیاں واسطے ضرور لے کے، مستحب ہے، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹے۔ جتنی اوقات ہے، حیثیت ہے، شیرینی، مٹھائی، کوئی فروٹ، حتیٰ کہ ٹافیاں بھی خرید سکتا ہے، اتنی اوقات ہے تو وہ بھی خرید کے اولاد واسطے ضرور لے آوے۔ معصوم فرمائے جب گھر لے آوے نا تو سب تو پہلے بیٹے نو نہیں، بیٹی نو دے۔ تو میں حق بجانے بہانا جڑا اسلام، جڑا دین، جڑا مذہب، چار ٹافیاں بھی بیٹی نو مقدم کر رہے۔ کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ باپ اس کو وراثت میں روم کر چھوڑا؟ کیا بھائی بہنوں دی وراثت کھا جاون، کیا اسلام اجازت دیتا ہے؟ 10 روپے دی شیرینی ایک بیٹی کا پہلا حق ہے۔ وراثت دی وارث ہے بیٹی، معذرت نال جس طرح باپ دے وراثت وچ بیٹا شریک ہے، قرآن کے مطابق بیٹی بھی شریک ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لے آؤ تو سب تو پہلے بیٹی نو دیو۔ سائل نے آکے مولا اگر میری بیٹیاں زیادہ ہوں تو کس نو دیواں؟ فرمایا جس کا نام فاطمہ رکھے۔ تیرے میرے گناہگار دے گھر بھی فاطمہ نامی بیٹی ہوئے نا تو معصوم فرماتے ہیں سب تو پہلے حصہ اس نو دے جس کا نام فاطمہ رکھے۔ بڑی باعظمت بیٹی اللہ نے اپنے حبیب نو عطا کی، اور مسجد ہے محفوظ پوری ذمہ داری نہ لفظ کرے سوائے پاک پیغمبر دے تمام انبیاء تو بلند مرتبہ ہے حضرت زہرا دا، ماں سوا رتبہ ہے میری آقا زادی دا، اور صرف دعویٰ نہیں دلیل بھی ہے۔ پیغمبر نو آکھنا پہ گیا لولا علی لما قام لفاطمہ کفن علی وجہ الارض من الاولین والآخرین من آدم و دونا۔ سرکار فرمائے ہیں اگر علی دا وجود نہ ہوندہ آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک انبیاء بھی کوئی نہیں جڑا میری زہرا دی برابری کر سکتا۔ اتنی فضائل کی مالک ہے شہزادی اکرم ہے، اور پھر خدا دی قسم ہے میں اس فضیلت کی مان ساری زندگی کریے تو تاں بھی گھٹ ہے۔ انبیاء سارے گزرے 1,24,000 نبی، 313 رسول ہیں، 5 اولو العظم پیغمبر ہیں، مگر جاؤ میرا چیلنج ہے تاریخ اٹھا کے دیکھو نبی سب معصوم ہیں، زوجہ کسے بھی معصومہ نہیں۔ کائنات عالم ہکو گھر مدینے جدی چھت دے تلے علی شوہر بھی معصوم ہے، زوجہ زہرا بھی معصوم ہے۔ ایسا معصوم دوڑا ہے جس دے رشتے بھی خدا عرشہ دے طے کیتے، اور جس دے حق مال ویچ دنیا دا مال نہیں۔ جالق اللہ الارض صداق الفاطمہ، بوقت حق
خدا لے کے آئے. اللہ کے رسول اللہ پہ فرماندی میں ساری زمین فاطمہ دے حق مارج لکھ دیتی. جعل اللہ الماء سلاک الفاطمہ. صرف زمین نہیں، اس زمین میں ہوتا جتنا پانی ہے وہ سارا تیری بیٹی کا حق مار ہے. خدا را کاش بندے سمجھ بیندے جو مقام فاطمہ کیا ہے. پیغمبر فرمائے بیٹی بطول حق مار ایک زمین بھی اللہ دیتی ہے، پانی بھی دیتی ہے. اور اجازت ہے میں توڑا حق دلی نل پڑھا. ایڈا خوبصورت جواب میری سینڈ نے دیتا، دنیا کی کئی مستور نہیں دے سکی. فرمائے بابا اگر علی ادا کرنے اے بھی نہ ہوئے تو میں راضی ہاں. واہ بی بی، لیکن بابا تیرے بیٹی دی خواہش ہے میرا حق مار علی نہ دے وے، میرا حق مار وہ دے وے جائے تینوں میرے عقد دا حکم دیتا ہے. اور بڑی تفصیل ہے، آقا صافی کل پیغانی نے بڑی تفصیل نال بی بی دا حق مان لکھے. پروردگار دے کو منگی اس نبی فرمائے بیٹا منگ خدا دے دے سی. کوئی دنیا دی جاگیر مس منگی. کچھ بندے بڑھائی بندے نا جو 4 کھجورہ منگن گئی ہے دربار جس دی ملکیت ساری زمین آئی، جڑی سارے پانی دی مالک آئی، اس میں 4 کھجیاں دی کوئی ضرورت نہیں. اگر سینڈ نہ ہوئی دنیا دا کوئی حقدار کسی کو حق نہ مانگ سکتا. زمانے میں حقوق دے مطالبے سے کھا گئی ہے پاک دارا. اس گل تے توجہ کرے، لکھ شکرانے کریے تاں بھی گھٹے. اللہ میں مال نہیں منگتی، زر دولت جاگیرہ باغات نہیں منگتی. بطول دا ایک کوئی سوال ہے، اللہم اجل حق شفاعتا فی یوم القیامہ فی مہری. میرے اللہ میرے حق مارج لکھ دے قیامت دن جس جس گناہگار دی میں سفارش کرا. والے تو اس نے معاف کر چھوڑی. ایو تیرے رسول دی بیٹی حق مار مگ دی. دارو اللہ نے لکھ بھیجیا بطول وعدہ ہویا کوئی جیڑا گناہگار ہو سی اگر ادھی سفارشی بنت نبی ہو سی میں اس کو معاف کر دے سی. یہ سند بڑی سنبھال کے رکھی ہے. 2 جمالی ثانی مولا امیر دے حوالے کی تھی. یا علی اس سند میرے کفن میں رکھی. یا علی میں معاشرے جو کھا کے اپنے پتران دے عزاداران دی سفارش کر سکتا. تسی کتنے خوش نصیب ہو 1400-1500 سال بعد بھی فخر کر سکتے ہو کہ پاک بی بی تمہاری سفارش اپنے حق مارچ منگی. شاید جملے میں گئی تھے نہیں پڑھے، اس واسطے معذرت نال 2 جملے پڑھنا. بابے دا گھر چھوڑ کے علی دے گھر آ گئی بی بی. عرب دے رواج آئی کسی دی بیٹی دی شادی ہو رہا 3 دن تک بچی دی ماں اپنے گھروں کھانا تیار کر کے بچی دے گھر لے لیں. لیکن جس ویلے شادی ہوئی نا بی بی زہرا دی اپنی اماں تک کوئی نہ ایسا. خدا دی قسم کائنات دی رحمت خود اٹھے اور میں نے میری دھی کا کھانا میں نے دیو مت آج سجین دی بیٹھی ہوئے آج میری ماں ہوئے ہاں اجرکم اللہ. پیغمبر اپنی بیٹی دا خود کھانا چاہ کے مولا امیر دی حویلی چاہے گل اگلی بھی بہت دل دکھی کر دی ہے. نبی پاک پہنچے نو کائنات دیاں بیٹیاں سکھو سیرت زہرا. پاک پیغمبر آگے کھانا رکھیا ویکھیا بی بی دے بدن پاک دے ہوتے پرانا لباس زیب تن کی طرح. فاطمہ تیری تے شادی نوی ہوئی بیٹا میں تینوں نواں لباس بنوا دیتا ہی نواں لباس پانے ہاں. آدھے بابا جس رات علی دے گھر آئیاں دروازے تے کوئی سوال لینا گئی. آفرین ایڈی کریمہ بی بی بابا دروازے تے کوئی منگن علی آگئی. اس خدا دے نام تے لباس منگے
بابا میں نوا لباس اس کو دے چھوڑے با عصمت کبرا نبی پاک فرمائے بیٹا اس نے پرانا بھی تو دے سکتی ہوں بابا اس منگیائی اللہ دے راتے اللہ دے راتے تیری زہرا پرانی شے دے دے تیری زہرا میں شرم آن دے خدا دی قسم ایڈی عزت علی بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے اللہ نے شرم دنیا میں کسے دو ایام فاطمیین ایڈی عزت علی بی بی کو بندیاں گواہ ہوں گے پتر گواہ پیش کی تھس شوہر علی گواہ پیش کی تھس دائی احمد گواہ پیش کی تھس جواب چاہتے ہیں ہاں کی گواہی قبول نہیں تھوڑا مسائب بی بی دا میرا دل میں تو بی بی دا وہ جملہ سناوا جڑا بی بی آپ نبی دی قبر تے پڑے کسی ذاکر عالم نے لفظ نہیں رسول اللہ کی بیٹی دے جملے سن دے انہوں میں خالی ملیے گھر آئیے نہیں کتاب ہر لکھ دیے گھر نہیں آئی سیدھی بابے دی قبر تے آئی غلاف قبر ہاتھ اس پکڑ کے نہ بابے نو کچھ گل سنائیس سن لے تو رومن دائی ہوئی سامان ہے پہلی گل کی تیس بابا قبر دوبہرا تھی خالی والائی آفرین میں بی بی دے لفظ پڑھنا خطبہ پورا میں ایک ٹکڑا پڑھنا غلاف پکڑ کے آلی یا بتا انی واقفتن قائمتن باقیتن سائلتن بین یدے اصحاب کا سلاسہ صحاب ترجمہ میں کرنے گھر تے روڑ دا زمان ہے رو کیا دی بابا میں 3 گھنٹے رکی ہاں واہ بھائی واہ آفرین بھائی امیر جو بندہ جنو بی بی دے اس جملے تے بابا میں 3 گھنٹے رکی ہاں صرف رکی نہیں قائمتن بابا سارے بیٹھے رہے تیری زہرا کھڑی ہوئی ہے جتنے سید بیٹھے ہو میں نے معاف کرے ہیں معذرت کر کے تو نہیں دادی دے لفظ پہ پڑھتا بابا وہ بیٹھے رہے میں کھڑی رہی گلی تو نہیں ہوندی تشیعہ نہ روندے دے بیا دے بابا گلی کھڑی نہیں رہی باقیتن بابا وہ ہستے رہے واہ بھائی واہ بابا تیری زہرا روندی رہ گئی واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ یہ حق بنتے پیغمبر نہ رو بابا امت ہستی رہی ہے تیری دھی روندی رہی جیڑا چوتھا جملہ کیس اللہ دی قسم ہے قبر چلے جوے ہے اتھے بھی اللہ اجازت ہے سی زہرا نو رومن دی رومی رو رو کیا دکڑی بابا صرف روندی نہیں رہی سائلتن بابا 3 گھنٹے ہو جھٹلے رہے بابا میں اپنا فدر کو منگتی رہ گئی جزاک اللہ شاءاللہ اپنے نہ رو علامہ قاسم قزوینی جے عالم نے لکھے 4 گلاں کر کے بابے نال تے بابے دی قبر تے جھن پئی جڑا ہن لفظ آکھے سادات معاف کرے آگے بابا حق نہیں ملیا میں سہ گئی بابا میرے گواہ جھٹ لائے نے میں برداشت کر گئی ہوں بابا تیری سند تے پرزے چھوڑ دے گئی ہوں بابا میں سہ گئی ہیں لیکن ایک ارمان تیری زہرا قبر چلائے ویسی بابا یہ ارمان ہے تیرے ممبر تے بہانا لا ول ول کے اشارے کرے دا اشارے کر کے آدھا زہرا ول جا مسئلے تو بھول گئی ہے آدھے بابا تیری زہرا کو جا مسئلے تو بھولن کو جا جزاک اللہ آفرین بھائی بڑی عزت دی مالک کی بی بی امت حیا نہیں کیتا اپنی آئی نال ٹور وئی دی آؤ شیعت ازل تو مریمن لکھن مارو سر گولیاں مارو سنے گھر جلائے وہ سادھارانے ہیں موئی نہیں ماری گئی وزارہ قتل ہوئی ہے محمد دی دھی با 2 جملے سنو بی بی دے زخم سڑی نا ان موکے آج معاف کرے چونکہ بی بی
الانبیاء دی دی جھولی اچ نبی دا سرے صاحب سوگنامہ لکھ دیں دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی دروازہ کھولو میں محمد نو ملنا ہے وسطی اظہارا آدھی ولجا میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں دوجی بار آواز بلند ہے آل نبی میں دور دا مسافر ہوں کھولو دروازہ سینا دی نہیں میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے سمجھ میں نہیں آنے باہر کون کھڑا اگلے لفظ سے سمجھ جائے ہے یہ تیجی بار آواز بلند ہے نا آل نبی میں اللہ بھیجے ہوئے ہوں دور دا مسافر کھولو دروازہ تکیے دی ٹیک تے نبی اٹھے جٹھا تا زہرہ روندی بیٹھی ہے بطول کیوں پہ رونی ہے بابا میرے دروازے تے کوئی بندہ اچھا پہ بولے دا واہ بھائی واہ تیسری بار دا روکیا مہدے تائی کھڑے نبی آدھے یا علی جلدی ونیو کھولو دروازہ ملک الموت رکا کھڑے واہ عزت دروازہ زہرہ دی کھلے دروازہ تے ملک الموت اندر آئے نبی دے سامنے سر جھکائے اس بڑا نورانی چہرہ نبی فرمائے اسرائیل زیادہ دیر تا نہیں ہوئی آدھے اللہ دے نبی میری دیر دی فکر نہ کرو بس دھی دے سامنے میری گواہی دے اچھا واہ بھائی واہ اے حق عزاداری دا واہ بھائی واہ اپنی زہرہ دے سامنے میری گواہی دے اچھا میں کہے نبی دے درد رکھیا دے میں کہے رسول کا درکل باب نہیں کیتا بابے مریم بطول بھائی میں وہ دے درد بھی نہیں رکیا ایک کو دروازہ تیری زہرات ہے جتے میں نے رکنا پہ گیا پتہ نہیں کس خیال سن سو پیغمبر اونچیاں ڈھائی ماریاں بے بے علی بابا روندے کیوں وہ فرمایا ایو دروازہ سی واہ بھائی واہ آگ تے لکلی حسین میں نو سدے دی راستے بابا میرے بوئے تے فوج آ گئی واہ بھائی آفرین بھائی اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اور وہ ویلا آیا شریف لوگوں جن کی خبر نبی دیتی آئی وہ ویلا آیا قدن آیا کوئی 10 سال بعد آئے نہیں اللہ دی میں نے قسم نے 28 سفر 11 ہجری نبی دی آنکھاں بند ہوئی ہیں 2 ربیع الاول 11 ہجری امت دی آنکھاں کھل گئی پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں سمجھا سکیا 4 دنہ دا فاصلے 4 دنہ ہی تھی تا پیو نو رج کے رو ہی نہیں سکتی خدا دی قسم دروازے تئیو جی مسلمانہ مقام دیتی ہے ساتھ مار کے آدھی رہی ہے دائی جلدی آ میرا محسن ملی گئے واہ بھائی واہ وہ مخان میں نہیں پڑھ سکتا تو آپ سمجھ بنے آئے ساتھ مارے اس کا سر وہ زنائی دائی میری پسلیاں ترٹ گئی ہمیں دائی آ میں اٹھن دے قابل نہیں رہی بس وقت کافی ہو گئے بی بی نہ مسائل تدا دینا چی نہیں مقدم البتہ کچھ دو کھن جڑے کھا کے نشیہ نا واللہ میں اتنے موجود 4-5 سال پہلے نجف اشرف مولا امیر دسین اتنے عربی عالم دین نے بی بی دا مسائل پڑے اتنی شہادت دکھی پڑی لوگ غش کر گئے آخر مجلس ختم ہو گئی لوگ گھرن اٹھور گئے لیکن ایک جوان ایک ستون نے آسرے در بیٹھا ہے سسکی نہیں رک دی آئے زہرا آئے بنت نبی وہ قبلہ نے ادھگل پوچھے بی بی دے کڑے جملے دینے نہ دکھی کی سارے ٹوڑ گئے تم بیٹھے وہ آدھے آگا صاحب میں 2 دن پہلے اپنے گھر بی بی دے موتے تماچا مارے معاف کرے سادات عظم شامل گھر آئے تو روندی کھڑی آئی میں معذرت بھی کی تھی آج تمہارے غلطی نہ ہو سی میں نے آدھی بے شک مارے کر میرے شوہرے پر منت کرے نہیں آ میں نے دھیاں دے سامنے نہ آدھی تو مار گیا ہے میری دھیاں رہنے بیٹھو جوان علی قبلہ بی بی زہرا مری بھی رہی زینب رہے بھی رہے جزاک اللہ اللہ ترے ماتم قبول کرے اولاد ویدھی نہیں امت بی بی تزور
میں چھوڑے بس مقامہ دو چار جملے عبادت تو ہو گئی حضرت سلیمان تو بڑی گھٹ روایتن جناب سلیمان فارسی تھی مسائب دیا گھٹ روایتن مگر بیت العظام سلیمان دی ایک روایت لکھی ہوئی تنہائیت بھی یاد آسی تا بی بی دا یقیناً مقانی بڑھ سے سلیمان علیہ جس رات بی بی دا غسل پہ ہوندہ ہی اساں 7 صحابی بی بی دی حویلی دے باہر کھڑے اسے سارے روندے کھڑے ہیں چونکہ 7 منے نبی بھی آکھے یا علی بلاوے میرے جنازے چاہے اور مدینے کے ندس سے محمد دی دھی ٹر گئی ہے یار بندہ مر نہ بنے گلہ سوڑ کے غریب تو غریب بندہ ہوئے تے مر بنے ہر مسیح تے اعلان ہوئے تے محمد دی دھی ایر ڈر گئی ہے یا علی مدینے ندس سے زہرا ٹر گئی ہے سلیمان علیہ اسی بار روندے کھڑے اچانک حویلی دبوہ کھلے علی بادشاہ روندے ہوئے بہر آئے پھر میں نے سلیمان رونے یہی تحولے رو اچھا نہ رو مطلب مدینے علیہ سلام کوئی ایک بندے ہی سمجھ گیا تھا میری مقامل ہوئے اچھا نہ رو رونے تحولے رو مدینے علیہ پتہ لگ ویسی جو نبی دی تھی ٹر گئی میں نے آپ روکے اس کو پتہ نہ لگے سلیمان علیہ سے چپ کر گئے علی مولا اندر گئے زیادہ دیر نہیں گزری خود علی دے سر تے باں رکھی ہوئی بھائی مرندہ کائنات دا مشکل کشا بہر آئے سلیمان علیہ مولا کے ساتھ روکے علیہ اور آپ ہوتے روتے ہو علی فرمائے سلیمان میں آج پتہ لگ گئے زہرا دا بازے بھی زخمی آئے کل فضل تاہینہ میں کجا محمد جبہیر جزاک اللہ شاءاللہ اپنے اندر ہو جنہیں بنت پیمبر پہ ہو دیو بس صدا دارو آ گئی زندگی میں آخری رات بلائے یا علی میں تو علی آج دی رات دی مہمان زہرا ایج کیوں یا علی خواب اج میرے بابا ملے میرا سر چم کے آدھر ہے آدھی رات تے میرا مہمان ہوڑے یا علی میں ٹوڑی بہنی ہوں کھانا میں پتران دا پکائی بہنی ہوں لباس دھوتی بہنی ہوں مطلب میری موت چلو چھوڑنیو میرے بچے نہ بھوکے رہ جاؤ واہ بی بی اچھا جتنے بھی بیٹھے ہو نا ماما بیمار ہوئے نا تے اولاد چھوٹی ہوئے فطرت ہے نا ہر ماں دعا مانگی اللہ میں شفا دے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے اگر میں مر گئی ہوں میرے بعد دینا دا کون ہو سی دنیا دی ہر بیمار ماں شفا مانگ دیئے پتہ نہیں کیڑی مجبوری ہے زینب بیمار دی شفا نہیں مانگ دی ہر نماز اچھا دی اللہ میں موت دے بچا اللہ میں موت دی امت تو تھک بھئی یا علی کچھ میری وسیعت ہیں حکم زہرا یا علی دفنی فی اللیل میں نے ادھی راتی دفنائے بس زیر بڑھاؤں میں مقیدہ پہ ادھی راتی دفنائے یا علی وہ بندے میرے جنازے جنا ہوئے جنہ میرا موسیقی مارے یا علی ہر شب جمعہ میری قبر تے قرآن پڑھے میں تیری آواز دی ہے لکھا یا علی میرے دھیاں پتران میری قبر تے لے آؤں آخری وسیعت پتہ نہیں شیعہ سن کے جی دیکھے میں بدے یا علی مہربانی کری میری قبر دا نشان مٹا چھا واہ بھائی واہ اجرکم اللہ مرنا لینی خواہشاں ہوئے میری سونی قبر ہوئے یا علی میری قبر دا نشان نہ بنا اور آج تئی نشان کوئی نہیں میں بسم اللہ بھائی سے بڑا دکھی لفظ ہے میں تو بڑا ڈر ڈر کے پڑھتا پہ اللہ کی قسم دے علی زہرا دفنائی نہیں علی زہرا امت تو چھپائی ہے پتہ نہیں ایک تو ڈر گئی ہائی زہرا یا علی نہ بنا میں نشان بس بہت سخت لفظ ہے میں نہیں پڑھتا یا علی تو سا مسجد چلے جاؤ حسنین تو سنانے دی قبر تک میرے واسطے دعا کرو دائی تو میرے حجرے دے باہر کھڑو
جے تے تسبیح دی آواز سن دی رہے سمجھے بدول زندہ ہے لوگ ونجے آواز سمجھیں دکھا تو جیندے چھوٹ گئی واہ آزادارو بتاؤ نے یار بی بی دے ہون دا عشرے شروع ہو گئے 10 لوگاں میں جو کیویں مارے ہیں لوگاں اور میں جانا سے ایک پیغام ہے وہ علی پر گھلوہ زندگی دی آخری مجلس سنا پڑی آئی پوری شیعہ قوم دے کو حد بدے آنے اور شیعہ وہ اپنے پتران دے قاتلوں نے معاف کر چھوڑے آئے کہتی محمد دی تھی دے قاتل نے معاف رکھ معاشر دے پہلی کرسی دے نبی ہونے دے انہیں پوچھنا ہے میری دھی جو ماری گئی ہے تو خوش ہویا ہوں یا رونا ہوں یا علی اللہ دے حوالے میرے بچے تو دے حوالے یہ بیڑا تو دے حوالے آواز آندی رہی سبوحن قدوسن رب الملائکت والروح اے بی بی پاک دی زندگی دی آخری تسبیح ہے آج بھی ان مشکل دے ویلے پڑھو تو خدا مشکل دور کریں دے پتر آگے نانے دی قبر تے علی مسجد پتران دی کیڑی حالت امام ایک ہتھت رکھی ہوئے نانا تو جاندہ ہے سانو مال تو بغیر کھانا چنگا نہیں لگتا نانا تو جاندہ ہے سانو اممہ تو بغیر گھر چنگا نہیں لگتا نانا سنی اممہ بیمار ہے دعا منگنا ہے صاحب دمہ تو ساکبہ نے لکھا اتنے رونن دو میں بھرا اتھائی روندے روندے قبر تے متھا چرکھے ہیں عالم رویا وجہ بٹھے رسول دے بال کھلے ہوئے ہیں زلفانچ خاک آئی اچھے اچھے وین کر کے نبی روندے کھڑے آدھے نانا تو سا کیوں پہ روندے ہو فرمائے والونجو ماں ٹر گئی ہے میرے لال میری زہرہ میرے کلو آ گئی ہے واہ بھائی واجرکم اللہ اللہ جان دے جنہ ماما دے والونجو بالا نو پتہ لگے بت آرام تھا نہیں آگا کوئی فاصلہ نہیں ہے قبر نبی دی آؤ حجر زہرہ دوڑ کے اپنی ماں دے حجر دے بوہتے آئے دائیہ دی آؤ پہلے کھانے دے حسن چپ کر گئے حسین کے مر کے آدھے امیر میں کربلا جزاک اللہ حجرکم اللہ دائی میں کربلا دا غریبا کھول دروازہ ازادار دائی تے حسین یا گلہ پیا ہونی ہے یا اندرو ویڑا دائی آمد اور دائی میرا کربلا دا مسافر مدرہ جزاک اللہ لنا آوازات رحم کرے تیری آوازہ زہرہ دی مصیبت بلند ہو رہی ہے اللہ دی قسم کھلے دروازہ میں اپنے کھل کبھی نہیں پڑھا روایت پڑھ کے تم مقام دینا کھلا دروازہ حسن رک گیا حسین گامت ہے ماد سرانیہ کرک گیا منظر بڑا لے وزا سمہو علا خط امہا ماد رخصار سے غریب ملک ہے آدھے کلمی یا امہ میرے نال بولے امہ میں تیرے حسین واہ بھائی حجرکم اللہ اللہ ان آوازہ تے رحم کرے نہیں پڑھتا غسل کیویں ہوئے قیمتی کفن علی پوائے میں سوکھا پڑے علماء دن سات چادر زہرا دا کفن بنیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اللہ جانے یا علی جانے اتنا میں جاندہ جلے جنازہ رکھیا گیا ہے صدمہ نہیں یا زینب ویا ام کلثوم یا حسن یا حسین آؤ ماں چیکڑی سلام کر لو اور ماتمدار سارے بھل پڑے ایک کربلا دا غریب نہیں آیا آدھے میری ماں فخر مریم جزاک اللہ حجرکم اللہ میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ جدا مریم ٹوئی عیسیٰ گھر کوئی نہیں جے تئی مریم نہیں بلایا عیسیٰ ماں نہیں بلایا
علامہ قاسم قزوینی لکھا ہے شہیدہ زہرا پیارا لگز پتر لگلت بہی چپائیس یا حاتف غیب جمدائی یا علی جلدی کر حسین جدا کر لے میرے ملکہ عبادت چھوڑ دیتی ہے پورا جنت جماعتم پہ کر دیا وزدار علی پر پیان الہدائے آنکھوں ہدار اور زمین مدینے دیہائی میت زہرا تہا ملن الحسین ہٹاون والا علیہ او میرے نال کربلا میت حسین دیہائی ملن علی سکینہ ہٹاون والا شمارا آدھی البابی میرا مریہ اللہ لعنت اللہ على قوم ظالمین وسلم الذین پروردگار ذکر قبول فرما میرے مالک پاک سین دے صدقے مومنین دا گریہ قبول فرما سارے گریہ غلامہ دی معافی دا ذریعہ بنا پاک پروردگار سید اشتیاق ہے شاہ صاحب اللہ مقام حود درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین و غری کرامت فرما سارے تمام مومنین مومنات مرحومین مرحومات میں شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما پاک اللہ حبیبی دی محبت مومنین اتفاق عطا فرما صدقہ سین زہرا دا آل محمد دے شیعہ میرا مالک وحدت عطا فرما بے نیاز اللہ اپنی عزت عظمت دا واسطہ محبت آل محمد دا واسطہ میرا مالک خالق سنو اہل بیت دا سچا غلام بنا اس پر آشوب زمانے آل محمد دا صحیح پیروکار بنن دی توفیق سرکار حجت دے تاجیر ظہورت مزید جلدی فرما میرا اللہ ہاتھ بلند جتنے بھی ہیں سبنوں امام دی بیعت نصیب فرما مولا نے قدم شہادت نصیب فرما اسلام دا بلوالا فرما میرا مالک اس انجمن اراکین نو تمام مومنین نو منتظمین نو اللہ توفیقات خیر عطا فرما خصوصاً پیر اشتیاق شاہ صاحب قبلہ اللہ مقام محود مزید درجات بلند فرما عالم برزخ آسان فرما شہزادی قونین دی شفاعت نصیب فرما باقی جتنے بھی اس گھر دے مومنین دے بانیان دے مرحومین مولا انہوں نے حال دے رحم فرما موزی باباما تو مومنین محفوظ فرما متاثرین شفا یا فرما سرکار حجت دی حقیقی معنی منتظرین شمار فرما بے حق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و ذریت الحسین ماتم حضرت زہرا